بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ بہت تھوڑے روزے چھوڑا کرتے تھے، ورنہ شعبان کا اکثر مہینہ آپ کا روزوں میں گزرتا تھا۔ شعبان کے یہ روزے رمضان المبارک کی تیاری اور اس کے استقبال کا حصہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال اور انتظار رجب سے فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں تک پہنچا دے۔ پھر شعبان المعظم کے مہینے کے جو دن ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنا کرتے تھے، جیسے کسی بہت اچھے پرمسرت موقع کی آمد کا یا کسی مہمان کا ہمیں انتظار ہوتا ہے اور ہم دن گنتے ہیں، شدت سے انتظار کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کا ایسے انتظار ہوتا تھا۔ اور پھر مسلمان بھی اسی طرح انتظار فرماتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شعبان المعظم کے مہینے میں مسلمان 3 کام کرتے تھے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے طبیعت کو روزے کی عادت بھی ہو جائے اور اللہ کی رحمت متوجہ بھی ہو جائے۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے اکبو علی المصاحف، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک پر جھک جاتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی صدقات بھی کیا کرتے تھے تاکہ جو نادار لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، وہ بھی رمضان المبارک فارغ البالی کے ساتھ اور بغیر کسی مشقت کے وہ رمضان کے روزے اور عبادات تراویح وغیرہ میں آرام سے شریک ہو سکیں، انہیں بھی اپنی نیک خوشیوں میں شریک فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی طرز عمل ہے اور نمونہ ہے کہ ہمیں بھی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ تقریباً 1 عشرہ گزر گیا ہے، 2 عشرے باقی ہیں۔ اب ان 2 عشروں میں روزوں کی بھی کثرت ہو جائے، جتنی اللہ توفیق دے، ہمت عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول ہو جائے، اور حسب توفیق جتنا صدقہ خیرات ہو سکتا ہو وہ بھی نکالیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیشہ رمضان المبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ ہر قسم کی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اور وباؤں سے بلاؤں سے حفاظت کے ساتھ اللہ تعالی رمضان کا چاند ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔